بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آداب ناظرین۔ آج سے ٹھیک 1.5 صدی قبل ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم اسلامی ادارے کا قیام وجود میں آیا۔ عربی مدرسہ دیوبند سے عروج حاصل کرتے ہوئے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے نام سے پوری دنیا میں یہ ادارہ مشہور ہوا۔ 30 مئی 1866 عیسوی مطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری میں ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ ہندوستان پر انگریزی نظام کے غلبہ نے دہلی، جو کہ علوم و فنون اور علوم دینیہ کا مرکز تھی، کے سمیت پورے ہندوستان میں علوم اسلامیہ کے اداروں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ 1857 کی شورش کا ملبہ مسلمانوں پر ڈال کر مدارس مساجد کو ختم کر دیا گیا تھا، لائبریریوں کو جلا دیا گیا تھا اور علماء، صلحاء، محققین اور محدثین کا قتل عام کیا گیا۔ ایک طویل عرصے تک خوف و ہراس کا عالم رہا۔ ایسے میں اس ادارے کا قیام ہندوستان میں علوم دینیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے لیے نشاط ثانیہ کا سبب بنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ سید محمد حاجی عابد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ذوالفقار علی دیوبندی اور فضل الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا تعاون کیا۔ اس 1.5 صدی کے عرصے میں دارالعلوم دیوبند نے کس قدر ترقی کی، اس کا آنکھوں دیکھا حال ملاحظہ فرمائیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ مسجد ہے جسے چھتہ مسجد کہتے ہیں۔ یہی اولین درسگاہ ہے اور یہیں سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی مسجد کے صحن میں ایک انار کا پیڑ تھا، جس کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد نے باقاعدہ تعلیم کا آغاز فرمایا اور یہ کارواں چل پڑا۔ آگے چل کر اس انقلابی ادارے کے لیے بنیاد کا سبب یہی جگہ بنی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خلوت گاہ کے نام سے یہ جگہ جو اس مسجد کے ایک حصے میں واقع ہے۔ ناظرین، یہ اس ادارے کا مرکزی دروازہ ہے جو اس ادارے کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ اسے باب قاسم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں جو دوسری عمارتیں ہیں، یہ اس ادارے کے محتمم کی قیام گاہ ہے۔ اس کے ساتھ میں اندر والے حصے میں مختلف دفاتر ہیں جو اس ادارے سے متعلق امور کی انجام دہی کے سلسلے میں ہیں، جس میں خاص طور پر دفتر اہتمام اور اس سے متعلق دوسرے شعبے جو کام کرتے ہیں ان کے آفس یا دفاتر یہاں پر ہیں۔ اوپر سے اس حصے کا منظر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جہاں پر دارالعلوم دیوبند کے متعدد آفس ہیں، جہاں سے دارالعلوم دیوبند کے امور کو انجام دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے باہر کی طرف دروازہ رومال مبارک۔ یہ رومال سن 1913 عیسوی میں ترکی کے سلطان معظم نے دارالعلوم دیوبند کو تحفتاً دیا۔ یہ رومال ایک طویل عرصے تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کے ساتھ مسح کیے ہوئے رہا۔ جنگ بلقان کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کی مالی امداد سے متاثر ہو کر ترکی کے سلطان نے یہ رومال تحفتاً دارالعلوم دیوبند کو دیا۔ مہمان خانہ، جہاں پر اس ادارے سے متعلق مہمان دور دور سے آتے ہیں اور یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں ایک بڑا ہال ہے جہاں پر دارالعلوم کی شورا کا اجلاس ہوتا ہے، اسی میں ہے۔ اسی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا عظیم قدیم کتب خانہ، جہاں پر دارالعلوم دیوبند میں رکھا گیا ایک عظیم سرمایہ ہے جو مختلف فنون اور علوم پر مشتمل ہے، جس میں علوم تفسیر، علوم حدیث، علوم فقہ، منطق، فلسفہ اور اسی طریقے سے دیگر علوم سے وابستہ کتب، اسی طریقے سے دیگر مذاہب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات بھی اس میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نظم، تنظیم، ترقی۔
ناظرین گرامی، یہ دارالصنایا جہاں پر طلبہ فراغت کے بعد 1 سال کا کورس حاصل کرتے ہیں اور اس میں طلبہ کپڑوں کی سلائی وغیرہ سیکھتے ہیں، یہ اس کتب خانے کے نیچے والے حصے میں واقع ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر شعبہ کمپیوٹر اور دوسری سائڈ میں انگریزی کا شعبہ ہے جہاں پر طلبہ فراغت کے بعد انگریزی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس ادارے کا وہ پانی کا کنواں ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یہاں پر دودھ تقسیم فرما رہے تھے۔ وہ مقام ہے، اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ دارالعلوم دیوبند کی باقاعدہ جب تعمیر ہوئی تو نودرہ کے نام سے یہ عمارت تعمیر ہوئی، جس کے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں 9 دروازے ہیں۔ ناظرین، یہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے انجمنوں کے پروگرام ہوتے ہیں اور ان انجمنوں سے متعلق طلبہ اپنی تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہر ہفتے متعدد موضوعات پر مضامین لکھتے ہیں اور انہیں اس خاص مقام پر آویزاں کیا جاتا ہے جہاں پر ان مضامین کو مختلف مقامات سے آئے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں اور طلبہ کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک خاص مقصد سے طلبہ کے اندر تحریری جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے صحافتی اور دیگر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر طلبہ مضامین لکھتے ہیں اور انہیں چسپاں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ اس ادارے کا دفتر تعلیمات اور دفتر دارالإقامہ جہاں پر طلبہ کی تعلیمی انتظامات کے سلسلے میں جو بھی اس کے مطابق امور ہوتے ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ اوپر کا حصہ ہے، اس سی مولسری یا نودرہ کے اوپر کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ میں مشہور النادی الادبی العربی کا آفس ہے جہاں سے یہ شمارہ نکلتا ہے۔ ناظرین، یہ اس ادارے کی مسجد قدیم کے نام سے ایک خوبصورت مسجد ہے اور اس کے ساتھ میں دارالعلوم کا معروف دارالفتاح اور چاروں طرف سے ہاسٹل جسے احاطہ باغ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر طلبہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز کا ایک خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ مسجد دارالعلوم دیوبند میں قدیم مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں دارالفتاح، طلبہ کے ہاسٹلز جن میں طلبہ کا قیام ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزی عمارت کا حصہ ہے۔ اس کے نیچے اس ادارے میں جو تعلیم ہوتی ہے اس کی درسگاہیں ہیں جن میں عربی درجہ پنجم، ششم، ہفتم، دور حدیث اور تکمیلات کے شعبے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اس کے چاروں طرف سے جو ہاسٹل ہے وہ دار جدید کے نام سے موسوم ہے۔ ناظرین گرامی، یہ عمارتوں کا تجدید کا ایک نیا سلسلہ ہے۔ اس سے قبل دار جدید کی عمارت اسی طرز کی تھی جس طریقے سے یہ مرکزی عمارت ہے، لیکن اس میں کمزوری آ جانے کی وجہ سے اس کی تجدید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور نئی عمارت کا آغاز ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند کا دارالتفسیر کا گنبد۔ اسی طریقے سے آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں دار جدید جو نئی عمارتیں اب شروع ہو رہی ہیں تعمیر جن کی جا رہی، اس کے چاروں طرف مرکزی عمارت کے چاروں طرف سے ہاسٹل ہیں یہ جو 6 منزلہ یعنی 3 منزلہ ہیں
اور انتہائی جدید انداز سے مختلف سہولیات اور طلباء کے لیے رہائش کے لیے ہر طرح کے انتظامات سے لیس یہ عمارت انتہائی جاذب نظر خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ ناظرین، یہ دار جدید ہے جو قدیم دار جدید کو شہید کرنے کے بعد نئے سرے سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ اس کے ساتھ میں باب الظاہر اور دار جدید کا منظر یہ قدیم اور جدید کا ایک ملا جلا سنگم ہے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کی مرکزی عمارت کا قدیم نقشہ اور اس کے ساتھ میں دار جدید جو جدید عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے اسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ نے اس گیٹ کے لیے رقم دی تھی اور ان کے نام سے یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ ابھی سے بھی نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ یہ معراج گیٹ کے نام سے اس کے اوپر شیخ الہند اکیڈمی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی یہ قدیم دارالحدیث ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں علماء صلحاء یہاں سے فارغ ہوئے، انہوں نے یہاں سے علم حدیث حاصل کیا، لیکن اب مشکات شریف کی یہاں پر تعلیم ہوتی ہے کیونکہ طلباء کی تعداد بڑھ گئی ہے اور انہیں اب دوسری جگہ پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس جگہ پہ اب مختلف پروگرام ہوتے ہیں جن میں بزم سجاد، انجمن تقویت الاسلام اور دیگر بڑے پروگرام جن میں طلباء کی کثرت ہوتی ہے، اس کے مد نظر اس میں اب متعدد پروگرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر طلباء ہفتم یعنی مشکات شریف کے طلباء اس میں اب تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ منظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس پروگرام کا۔ اسی کے ساتھ اوپر سے اس درسگاہ کا منظر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ اس ادارے کی قدیم عمارت ہے جس کے نیچے عربی کے طلباء جو یہاں پر مختلف علوم و فنون حاصل کرتے ہیں، جن میں قرآن حکیم کی تفسیر اور اسی طریقے سے ترجمہ، علوم فقہ، علوم حدیث، ادب وغیرہ کی درسگاہیں یہاں موجود ہیں، جنہیں عربی پنجم، عربی ششم، عربی ہفتم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تکمیلات کی درسگاہیں ہیں جہاں پر طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ ان درسگاہوں یا تعلیم گاہوں کا منظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں جہاں پر طلباء انتہائی انہماک سے پڑھتے ہیں۔ یہ اس ادارے کے دوسرے ہاسٹلز ہیں جہاں پر طلباء قیام کرتے ہیں۔ اس کا نام روا کے خالد ہیں۔ یہ 3 خوبصورت نئی عمارتیں ہیں جس میں طلباء قیام کرتے ہیں اور انتہائی جدید انداز سے ان کو تیار کیا گیا ہے، جن میں ہر طرح کی سہولت کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ 6 منزلہ عمارتیں ہیں اور بیچ والی عمارت 2 منزلہ ہے اور اس کی دوسری سائڈ ایک اور 6 منزلہ عمارت کے نام سے یہ ہاسٹلز دارالعلوم دیوبند کے ہیں جہاں پر طلباء قیام کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ دارالعلوم دیوبند کا مطبخ یا میس، جہاں سے طلباء کے لیے قیام کے لیے طعام کا انتظام یعنی کھانے کی تیاری بنانے کی، اور اسی طریقے سے اس میں جو مشینیں لگی ہوئی ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلباء کے لیے کھانے پینے کا یہاں پر انتظام ہوتا ہے اور طلباء یہاں سے اپنا کھانا حاصل کرتے ہیں۔ انتہائی سادگی کے ساتھ کھانا یہاں پر تیار ہوتا ہے اور طلباء کرام کھانے کے اوقات میں اس جگہ پر اپنے رول ریگولیشن کے حساب سے کھانا حاصل کرتے ہیں، جن میں ٹوکن کے حساب سے کھانا دیا جاتا ہے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہاں پر کھانا تقسیم کرنے والے افراد یا ملازم طلباء کو ان کے کھانے کے اوقات میں
کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دارالعلوم دیوبند میں طلباء اپنی تعلیم گاہوں سے واپس اپنے ہاسٹلز یا قیام گاہوں کی طرف آتے ہیں تو اس کا آپ یہ منظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اپنی تعلیم گاہوں سے واپس چھٹی کے اوقات میں اپنے قیام گاہوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اس کا آپ ایک یہ منظر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی یہ دارالحدیث ہے جو قدیم دارالحدیث کے کم پڑ جانے کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے کے تہخانے کے حصے میں ہے، جہاں پر طلباء دارالحدیث تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پر وسیع ستہ کی کتب بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور ترمذی وغیرہ کی کتب یہاں پر عظیم المرتبت اساتذہ کی زیر نگرانی اور ان سے تربیت حاصل کرتے ہوئے یہاں پر حدیث کے علوم کو حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یہ منظر اسی درسگاہ سے واپس لوٹتے وقت کا ہے، جہاں طلباء تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس درسگاہ سے اپنے قیام گاہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد رشید اور اس کتب خانے کا ایک دوسرے کے سامنے خوبصورت منظر باب الظاہر کی گیلری سے آپ اس کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ کتب خانے کے اوپر سے مسجد رشید کا یہ خوبصورت منظر اور اس کے ساتھ میں دارالعلوم دیوبند کی دیگر عمارتیں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جو انتہائی جدید انداز سے تعمیر کی گئی ہیں۔ بالخصوص یہ مسجد جو مکمل طور پر اپنی خوبصورتی کے حساب سے اس ادارے میں تاج محل سا مقام رکھتی ہے، اس کا آپ منظر اس ادارے کے کتب خانے یا لائبریری کی اوپری منزل سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ مسجد رشید ہے، اس ادارے کی عظیم الشان مسجد جسے مسجد رشید کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر نمازیوں کی تقریباً 20,000 سے زیادہ گنجائش ہے جو ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت انداز سے سفید سنگ مرمر سے اس کی تعمیر ہوئی ہے اور اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے۔ ناظرین، اس کا یہ اندرونی حصہ ہے جہاں پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مختلف نمازوں کے اوقات میں یہاں پر انتہائی روحانی منظر دکھائی دیتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مسجد رشید کے اندرونی حصے کو، جہاں پر اس وقت طلباء نماز کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ مسجد رشید کے دروازے کی طرف سے گنبد اور میناروں کا خوبصورت منظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ اس ادارے کی عظیم الشان مسجد جو مسجد رشید حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے نام سے منسوب ہے، یہ شیخ الہند لائبریری کے نام سے مشہور لائبریری کا آپ مکمل عکس دیکھ رہے ہیں۔ گول شکل کی یہ اپنی نوعیت کی پہلی لائبریری ہندوستان کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا وہ کتب خانہ جہاں سے دارالعلوم کی پبلیکیشنز یا کتابیں چھپتی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں عظیم منزل کے نام سے یہ عظیم منزل یا ہاسٹل جہاں پر طلباء قیام کرتے ہیں، اس کا شیخ الہند منزل کے نام سے بھی اسے جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں مدرسہ ثانویہ جہاں پر ابتدائی عربی درجات اور اس کے ساتھ میں فارسی
کی تعلیم ہوتی ہے اور عربی کی چوتھے سال تک کی تعلیم کی تکمیل یہیں پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اندر والے حصے میں طلباء عربی کے دیگر درجات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ اس ادارے کی عظیم اور خوبصورت درسگاہ اور اس کے ساتھ میں شیخ الہند منزل یا اعظمی منزل اور مسجد رشید کا سامنے والا حصہ، اس کے ساتھ دارالشفا اور مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، اور اسی طریقے سے افریقی منزل جہاں پر طلباء قیام کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام منزل یا آسامی منزل کے نام سے یہ خوبصورت ہاسٹل اس ادارے کا نیا اور خوبصورت انداز سے تعمیر کیا ہوا یہ ہاسٹل یا قیام گاہ ہے، جہاں پر طلباء قیام کرتے ہیں اور انتہائی جدید سہولیات کے ساتھ ان کی تعمیر کی گئی ہے تاکہ طلباء کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہوں اور ان کے تعلیمی سلسلے میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو۔ اس طریقے سے یہ عمارتوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ حکیم الامت منزل کی طرف جانے والا اسی بلڈنگ سے ہوتے ہوئے راستہ ہے۔ یہ منزل دارالقرآن کے نام سے جانی جاتی ہے، حکیم الامت منزل اس کا دوسرا نام ہے، جہاں پر طلباء ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں پر حفظ کے ساتھ ساتھ اعدادیہ کی تعلیم ہوتی ہے، اور اوپر ان طلباء کی قیام گاہیں یا ہاسٹلس ہیں۔ تو ناظرین، اس طریقے سے یہ دارالعلوم دیوبند کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، اسی کے ساتھ ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو ہماری اجازت کے بغیر کسی بھی حصے کا اس کا استعمال نہ کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔